ہوتی ہی ہے، لیکن ان لوگوں کی بھی بات ہونی چاہیے جو ان چیزوں کو لے کر چیلنجز فیس کرتے ہیں، جن کے پاس وہ تمام وسائل نہیں ہیں جن سے وہ تعلیم کو ایکسس کر سکیں، لیکن ان کے پاس ذہانت ہے اور ان کے پاس وہ ساری کیپبلٹیز ہیں جو وہ ملک کے لیے کام کر سکتے ہیں اور ملک کا نام روشن کر سکتے ہیں. ایسے ہی ہم آج بات کریں گے ایجوکیشن کو لے کر کس طرح سے آگے کام ہونا چاہیے اور کیا کام کیا جا چکا ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو یقینی طور پر انڈر پریولیج لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں اور جنہوں نے تعلیم کو ایک مستقبل تک پہنچایا ہے. ایسے ہی شخص ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا تعارف میں آپ سے کرا دیتی ہوں. لیفٹیننٹ جنرل ضمیر الدین شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، فارمر وائس چانسلر ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے. بہت استقبال ہے آپ کا ضمیر الدین شاہ صاحب، بہت شکریہ سلام ٹی وی کو وقت دینے کے لیے. آپ نے جس طرح سے ایجوکیشن کو لے کر کام کیا ہے، وہ جو آپ کا دور تھا اور آج کے دور میں کیا نیا ہے، کیا چیلنجز ہیں ایجوکیشن کو لے کر یا آسان ہوا ہے؟ دیکھیے، جب میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں وائس چانسلر تھا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ بہت فرق ہے جو بچے اچھے اسکول میں پڑھ کے آئے ہیں اور جن کو موقع نہیں ملا. وہ سب یونیورسٹی میں آئے اور پھر میں نے یہ دیکھا کہ جو اچھے اسکول میں پڑھے ہیں، پبلک اسکول میں پڑھے ہیں، وہ بہت قابل اور کیونکہ ان کو موقع ملا تھا، اور جو ان بچوں کو نہیں ملا وہ پچھڑے رہے ہر فیلڈ میں، گیمز میں، ایکٹیویٹیز میں. تو میں نے یہ طے کیا کہ جو انڈر پریولیج چلڈرن ہیں ان کے لیے اسکول بنائے جائیں تاکہ ان کو بھی موقع ملے، ایکول پلیٹ فارم، سب لیول پلینگ فیلڈ. تو جب میں وائس چانسلر تھا تو ہم نے سر سید ایجوکیشن فاؤنڈیشن قائم کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ انڈر پریولیج علاقوں میں اسکول کھولے جائیں جو کہ پبلک اسکول سے بہتر ہوں. اور ہم نے شروعات کی. شروعات ہم نے جو اسٹوڈنٹ یونین تھا اس ٹائم، انہوں نے مجھے 40 لاکھ دیے کہ ہم اس سال سر سید ڈے ڈنر نہیں منائیں گے تو آپ اسکول قائم کیجئے. تو سب سے پہلی جگہ جو ہم نے چنی وہ تھی جوالا، جہاں کے مظفر نگر کے رائٹ وکٹمز اکٹھے کیے گئے تھے. وہاں ہم نے سر سید نیشنل اسکول جوالا میں کھولا، اور اس کے بعد ہم نے 3 اور اسکول کھولے ہیں، مظفر نگر، سردھنا اور رٹول. ہماری کوشش یہ ہے کہ جہاں انڈر پریولیج لوکیلٹیز ہیں وہاں اسکول کھولے جائیں. اسکول کھولنے میں خرچہ ضرور آتا ہے. ہم نے کچھ فیملی سے اپیل کی اور 37 فیملیز نے آفر دیا کہ ہم 2.5 ایکڑ زمین مفت سر سید ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو دے دیں گے. ہمارے 3 یا 4 پری کنڈیشنز تھے. ایک تو پہلے ڈامر کی سڑک ہونی چاہیے تاکہ بس آ سکے، دوسرا 2.5 ایکڑ، اور تیسرا ہم نے یہ کہا کہ ایک بار اسکول قائم ہو جائے پھر اس میں آپ دخل مت دیجیے گا، یہ سر سید ایجوکیشن کو چلانے دیجیے. تو ہمارا جو ایم ہے وہ یہ ہے کہ اگلے 20 سال میں ہم 100 اسکول قائم کریں انڈر پریولیج چلڈرن کے لیے. انڈر پریولیج کمیونٹیز آپ جانتے ہیں، دلتس اور مسلمس اور جو غربت علاقوں میں یہ اسکول قائم ہوں گے. اب حال میں الائنس آف مسلم پروفیشنل کے ساتھ جڑ چکا ہوں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ 100 اسکولز اگلے 20 سال میں قائم کریں انڈر پریولیج کے لیے، بالکل، تاکہ ان کو ایکول پلے فیلڈ ملے. وہ اتنا ایجوکیشن ان کو مل سکے کہ وہ اپنے قابلیت سے انسٹیٹیوشنز آف ہائر لرننگ میں کوالیفائی کریں، اپنی قابلیت سے NDA IITs IIM میں جا سکیں
اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس میں ہم کامیاب رہیں گے. بالکل. لیکن شاہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہماری موجودہ حالات ہیں ملک کے ایجوکیشن کو لے کر، خاص کر کے بہت سارے پلیٹ فارمز پر بات ہوتی ہے کہ ہم کوششیں تو کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم بہت ابھی پیچھے چل رہے ہیں. ہمارے جو لٹریسی ریٹ ہے وہ کہیں نہ کہیں دھیرے دھیرے اب بڑھ رہا ہے، اور ہم ویمن ایجوکیشن کو لے کر کیسے ہم پروموٹ کریں، اور خاص کر کے جو ایسے طبقے ہیں کچھ مائنورٹیز کی ہم بات کریں، وہاں پر بڑا ایک سیٹ کانسیپٹ ہو جاتا ہے کہ اس چیز میں ہمیں آگے نہیں بڑھانا ہے. تو کیا یہ کام کر پائے گا کہ اسکول تو ہم کھول رہے ہیں لیکن ان اسکولوں تک بچوں کو لے کر آنا بھی تو ایک چیلنج ہے؟ جی، سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جو اچھے اسکولز ہیں ان کی فیس بہت زیادہ ہے. تو جو غربت والے فیملیز ہے، خاص کر مسلم فیملیز، وہ اپنے بچوں کو ان اسکولوں میں نہیں بھیج سکتے. علم ابھی یہ طے ہو گیا ہے کہ بغیر علم کے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. پورے ملک، پوری قوم کو یہ آئیڈیا ہے کہ بغیر ایجوکیشن کے ہم آگے نہیں بڑھ سکیں، مگر غربت کی وجہ سے وہ اچھے اسکولوں میں بچوں کو نہیں بھیج سکتی. یہی کمی ہم پورا کریں گے، پہلا. دوسرا، غربت کی وجہ سے مسلم فیملیز اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیج رہی ہے. کوئی بری بات نہیں ہے، مدرسے ضروری ہیں، مگر مدرسوں کو بھی تبدیلی لانی چاہیے. مدرسوں کو جو نارمل سکولز ہیں، دینی تعلیم اور دنیا کی تعلیم دونوں پڑھانی چاہیے. شروعات ہم نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں کی تھی جب ہم نے برج کورس کھولا تھا. برج کورس ہم 100 بچوں کو لیتے ہیں جو حافظ قرآن ہیں، 60 لڑکے اور 40 لڑکیاں، اور ان کو 1 سال کا کورس دیتے ہیں انگلش، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور اسپیکنگ اینڈ ادر تھنگس. اور بہت خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ بچے کامیاب ہوئے ہیں اوپن یونیورسٹیز میں ایڈمیشن لینے کے لیے، اور یہ ہمارے ایمبیسڈرز بن گئے ہیں. یہ اپنے مدرسوں میں جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں دیکھو ہمیں، دیکھو ہم نے دینی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد سیکولر ایجوکیشن، ماڈرن ایجوکیشن لیا، اور ہم IITs، لا اور ہر جگہ ایڈمیشن مل رہا ہے. تو اسکولز بہت ضروری ہیں. اگر ہم بنیاد مضبوط کر دیں بچوں کی تو وہ اپنی قابلیت سے ہی ایڈمیشن پا سکتے ہیں ہر جگہ انسٹیٹیوشنز آف ہائر لرننگ میں. تو تعلیم یافتہ بچے جو ہیں کامیاب ہیں، جو والدین ہیں وہ سمجھتے ہیں، مگر غربت کی وجہ سے نہیں بھیج سکتے اچھے اسکولوں میں، اور یہ کمی ہم پورا کر رہے ہیں. بالکل کوشش کر رہے ہیں. کوشش آپ کر رہے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کی ضرورت ہے جو کوشش کریں. تھوڑا سا پولیٹیکل کوشچن پہ بھی میں آنا چاہوں گی، کیونکہ آپ نے ایک لمبا وقت گزارا ہے، آپ AMU میں رہے ہیں، آپ نے عہد لیا تھا کہ اس یونیورسٹی کو نمبر 1 رینک دلانی، اور وہ پاسبل بھی ہوا تھا. اور لیکن AMU کو لے کر آپ دیکھ رہے ہوں گے آئے دن ہم دیکھتے ہیں حالات کی وجہ سے کئی طرح کے بیان سامنے آتے ہیں، اور اس کو لے کر بھی ایک نیگیٹو نیریٹو نکل رہا ہے، لیڈرز کی طرف سے ایسے بیان سامنے آ رہے ہیں. تو کیا اس کی وجہ سے جو ایک شبیہ ہے وہ خراب ہو رہی ہے؟ آپ نے کیسا دور دیکھا تھا؟ دیکھیے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو ہے ہمیشہ ٹارگٹ رہی ہے سوشل میڈیا کی، لیڈرز کی. اگر کچھ برائی ہوتی ہے تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نہیں. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو ہے ماڈرن سیکولر یونیورسٹی ہے. اس میں ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس سب مذہب کے ایڈمیشن لے سکتے ہیں، قابلیت پہ، ریلیجن کے پہ نہیں، قابلیت پہ. ہاں، یہ ضرورت ہے، یہ ضرور بات، یہ سمجھانے کی بات ضروری ہے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی 10 اسکول چلا رہی ہے. 10 اسکول میں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ زیادہ سے زیادہ مسلمز ہیں. تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی انٹیک جو ہے وہ زیادہ مسلمز کی ہے، مگر ایڈمیشنز کمپٹیٹیو ایگزامینیشن میں سب بچوں کے لیے کھلی ہے، اور سب بچے وہاں پڑھتے ہیں اور امن سے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو ہے وہ ایک پولیٹیکل ارینا بن گئی ہے، جو کہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کو نہیں ہونا چاہیے، اور لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. جب ان کو کسی چیز کو ٹارگٹ کرنا ہو تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو ٹارگٹ کرتے ہیں، مگر یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو.
علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ٹوٹلی سیکولر, ٹوٹلی ماڈرن, اور بالکل سب بچوں کے لیے, ہندوستان کے سب بچوں کے, ہندوستان کے نہیں پوری دنیا کے بچوں کے لیے اوپن ہے. بالکل. اور آپ کی کوئی ایسی خاص یاد, اور اس دور میں جب آپ کا پورا ٹینیور رہا, کچھ ایسی خاص چیزیں جو آپ چاہیں گے کہ جو آڈینس یہ انٹرویو دیکھے ان کو پتا چلے؟ دیکھیے, جو سب سے خاص چیز وہ ہے, میں نے یہ بیڑا لیا تھا کہ ہم علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو نمبر 1 یونیورسٹی بنا کے رکھیں گے, اور لوگ ہنسے کہ نہیں, کیونکہ اس ٹائم یونیورسٹی کی رینکنگ زیادہ اونچی نہیں تھی. مگر ہم نے ایک چیز کی, اور وہ میں نے فوج سے سیکھی, وہ ہے ڈسپلن. ڈسپلن قائم کیا, بچوں کو کہا کہ ٹھیک ہے تمہیں لبرٹی ہے, اسٹوڈنٹ یونین ہے, وہ ضرور الیکشن ہو سکتے ہیں, ٹیچرز یونین کا الیکشن ہو سکتا ہے, مگر ڈسپلن کی حد, یعنی ڈسپلن جو ہے آپ کی لبرٹی جہاں میری ناک شروع ہوتی ہے وہاں تک آپ کو لبرٹی مل سکتی ہے, اس کے بعد نہیں. ڈسپلن ہم نے امپوز کیا, اور میں فرق کے ساتھ گرو کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ جو میرا فائنل ایئر تھا 2016-17 اکیڈمک ایئر, اس میں انٹرنیشنل رینکنگ ایجنسیز نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو پہلا درجہ, یعنی پورے ہندوستان میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نمبر 1 یونیورسٹی درجے پہ تھی. بالکل, یہ بہت قابل تعریف. یہ سب سے ضروری. اور دوسرا جینڈر ایکوالٹی. آپ کو تعجب ہوگا کہ 40% جو ہیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ویمن ہیں. رائٹ. تو یہ بڑا ہائی پرسنٹیج ہے. اور یہ بات نہیں, 90% آف میڈل ونرز آر گرلز. تو میں بچوں کے ساتھ, لڑکوں کے ساتھ یہی جوک کرتا تھا کہ آپ کے لیے ہمیں میڈلز ریزرو کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے, تو بہت فرق پڑا ہے. ہماری لڑکیاں جو ہیں بہت کامیاب ہوئی ہیں ہر فیلڈ میں, اور یہ بہت ضروری ہے کہ جینڈر ایکوالٹی ہو, بچیاں پڑھیں, اور ان کے لیے ہر اپرچونٹی کھلی رہنی چاہیے. تیسرا ہمارا جو بہت اہم بات ہے وہ ریسرچ. ریسرچ میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سب سے آگے ہے. سولر پاور, جو 3-4 مدے تھے, فوڈ یعنی نینو فرٹیلائزرز, نینو ٹیکنالوجی فوڈ کے لیے, اور تیسرا مدعا تھا ہمارے ملک میں سب سے بڑا پرابلم ہے ڈرٹی واٹر, یعنی نالے ہر جگہ بہہ رہے ہیں, اور ہماری ریسرچ جاری ہے اور کامیاب ہوئی ہے. گندے پانی کو صاف کرنا اور اس کو استعمال کرنا, اس میں ہماری علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سب سے آگے ہے. جی. تو ریسرچ میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ریسرچ کے ساتھ ساتھ میں ایک سوال اور یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی. ہسٹری کو لے کر بھی میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی, کیونکہ ایجوکیشن سیکٹر سے آپ بہت لمبے وقت تک جڑے رہے ہیں اور ابھی بھی آپ کا تعلق ہے. آج کے دور میں جو چیزیں دیکھ رہی ہیں, جو ہسٹری کو لے کر ریفارمز لائے جا رہے ہیں, تو کیا مغلز جب آئے انہوں نے جو ساری چیزیں کی اور اب جو چینجز کیے جا رہے ہیں, تو یہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ کیا وہ جو کیا گیا وہ صحیح نہیں تھا, اسے بدلنے کی ضرورت ہے, یا پھر اس کو لے کر کچھ اور میٹر ہے؟ دیکھیے, ہسٹری میں ابھی ایک گیپ, 600 سال کا گیپ ہو گیا ہے. یعنی میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ مغلوں سے پہلے بھی تیمور لنگ اور کئی کانکررز آئے جنہوں نے ہندوستان کو تباہ کیا, یہاں کو ریڈ کیا, یہاں کے مندر ڈسٹروائے کیے. ٹھیک ہے, مگر مغلوں نے ایسی حرکت نہیں کی. ریکارڈز ہیں, مغلوں نے مغل سلطنت جو ہے 1857 تک رہی, مگر 1700 تک ہندوستان کی جی ڈی پی 20% تھی. تو اگر مغل لوٹ مار کرتے تو ہماری جی ڈی پی بالکل, لوٹ مار کس نے کی؟ مغل سے پہلے جو آئے تھے, نادر شاہ اور یہ سب, اور انگریزوں نے. کوئی انگریز کی بات نہیں کرتا کہ انہوں نے ہماری جی ڈی پی 20% سے 6%, 3% کر دی, کیونکہ انہوں نے ہمارے ملک کو لوٹا. پوری لوٹ جو ہے وہ ولایت میں آپ کو نظر آئے گی. آپ وہاں چلی جائیے تو آپ کو سب چیز ہندوستان سے لوٹی ہوئی ملے گی.
تو میرے خیال سے کہ گیپ جو ہے ہسٹری میں نہیں ہونا چاہیے. اگر غلطی ہوئی ہے اس کو دیجیے, مگر گیپ, کیونکہ بچے سمجھیں 600 سال کیا ہوا. ٹھیک ہے, دیکھیں یورپ میں جب ڈارک ایجز تھیں تو وہ ہسٹری سے مٹائی نہیں گئی, ہسٹری میں ہیں, اور لوگوں کو یہ سمجھایا گیا ڈارک ایجز کیوں ہوئی, جہالت کی وجہ سے, ایجوکیشن نہیں تھا, سائنٹیفک نالج نہیں تھی. تو اسی وجہ سے میرا تو یہ یقین ہے کہ ہسٹری میں گیپ نہیں ہونا چاہیے. جو برائی ہے برائی کیجیے, جو اچھی بات ہے اچھی بات کیجیے, مگر جنہوں نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے وہ ہے برٹش راج 200 سال کا. بالکل بالکل, اس چیز پر بات ہونی چاہیے, اور یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ سے پوچھا, کیونکہ جو چینجز ہم دیکھ رہے ہیں ان کو لے کر الگ الگ پرسپشن ہے, لیکن حقیقت کیا ہے اور ایجوکیشن سسٹم اس چیز کو کیسے دیکھتا ہے وہ جاننا بھی بہت ضروری ہو جاتا ہے. اور ایک آخری سوال میں آپ سے یہ بھی کرنا چاہوں گی کہ آپ نے جینڈر ایکوالٹی کی بھی بات کی اور مائنورٹیز کی بھی بات کی. مسلم ایسا ایک طبقہ ہے جو بہت سارے جو لوگ ہیں وہ مائنورٹیز میں بھی آتے ہیں, تو کیا مائنورٹیز کے لیے ابھی بھی بہت ضرورت ہے کام کرنے کی, اور کیسے ان کو آگے بڑھایا جائے؟ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت ساری چیزوں کو لے کر بہت سارے سوالیہ نشان ان پر اٹھ رہے ہیں. تو یہ والا پرسپشن کیا آج کے دور میں ہونا چاہیے؟ کیا ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں؟ میں یہی مائنورٹیز اپنے سمجھاتا ہوں کہ آپ کو خوف کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ پڑھ لیں گے, اگر آپ کی بنیاد مضبوط, اور بنیاد کیسے ہوگی؟ اچھے اسکولوں سے. آپ اپنی بنیاد مضبوط کر لیں تو کوئی آپ کے ساتھ تعصب کرے گا ہی نہیں. تعصب کس کے خلاف ہوتا ہے؟ جو جاہل لوگ ہوں, جو پڑھے لکھے ہیں, ان کے خلاف تعصب نہیں ہو سکتا. اور لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بزنسز جو ہیں مائنورٹیز کو بائیک آؤٹ کریں. میں کہتا ہوں اس کی ڈر کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو, اگر آپ آنےسٹ ڈیلنگز اپنے کسٹمرز کے ساتھ, آپ کی ریلیشن شپ اچھی ہو, اگر آپ ان کو چیٹ نہیں کریں, تو چاہے کسی مذہب کے ہوں, جو ہے کلائنٹس آپ کے پاس آئیں گے. میں سوچتا ہوں کہ ہندوستان میں بہت اپرچونٹیز ہیں, ایکوالٹی ہے, اور مگر جو ناکامیاب ہوئے ہیں وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ڈسکرمنیشن ہوا ہے. ڈسکرمنیشن کس کے ساتھ ہوا ہے؟ تعصب کس کے ساتھ ہوا ہے؟ جو جاہل لوگ ہوں. اور میں کمیونٹی سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو پڑھائیے, خاص بچیوں کو. ہاں, اس دشا میں آپ لوگ کوشش بہت کر رہے ہیں, مگر اگر آپ اپنی بنیاد مضبوط کر لیں گے, اگر آپ قابل انسان بنیں گے, تو آپ قوم کے لیے اور ملک کی ترقی کے لیے کام کر سکتے ہیں. یہی میرا خیال ہے. بالکل, بہت بہت شکریہ شاہ صاحب اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے اور سلام ٹی وی کے ساتھ جڑنے کے لیے. تو اس سیشن سے آپ نے یہی سمجھا کہ سب کچھ ممکن ہے, آپ کی بنیاد اچھی ہونی چاہیے اور محنت یہاں پر ضرور کرنی پڑے گی, لیکن تقدیر بدل سکتی ہے اور آپ ملک کا نام بھی روشن کر سکتے ہیں.